ہر باپ اور ہر ماں کے اوپر فرض ہے کہ اپنے بچوں کی دینی اور اسلامی تربیت کریں۔ انسان کو چاہیے کہ بچے کو اچھی تعلیم اور اچھے اخلاق پر پالے، ورنہ یہ دنیا یقیناً فساد ہی فساد میں رہے گی۔ قیامت کا دن جب آئے گا، اللہ تعالیٰ ہر ایک سے اس کے عمل کے بارے میں پوچھے گا، تمہارے دست نگر ہم نے کچھ لوگوں کو دیا تھا، تم نے ان کا حق کیسے ادا کیا؟ جب گھر اس طرح کا ہوگا کہ ماں باپ الحمدللہ رحمت اور شفقت کا پیکر رہیں گے، ایک دوسرے سے محبت کریں گے، تو بچے بھی اسی رنگ میں رنگیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مجبور کیا ہے کہ اپنے بچوں پر رحم کرے۔ اگلا سوال ہے ندیم اللہ صاحب کا، کہتے ہیں کیا ہم کوئی غیر محرم لڑکی کو گھر میں کام کرنے کے لیے چھوٹی سی عمر سے رکھ سکتے ہیں اور اس کا ہمارے بچوں پر بعد میں اثر پڑتا ہے؟ مولانا اس پر روشنی ڈالیں۔ دیکھیے یہ مسائل ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہمیں تو چاہیے کہ ہر شخص اپنا کام خود کرے، اور اس قسم کا جو تصور آپ نے دیا ہے اس میں کوئی شک نہیں، بہت کچھ خرابیاں ہیں۔ بچی چھوٹی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ابھی چھوٹی ہے، لیکن بڑی ہوتے ہی اس کو دور کرنا ہے۔ بڑی ہونے کا معنی ہے کہ جس کو کہتے ہیں سن تمییز، 7 سال 10 سال تک جیسے کہ کہا گیا صلاۃ کو واجب ہے پڑھانا، اسی طرح اور دوسرے احکام کی پابندی بچے پر ضروری ہے۔ خود بچوں کے بارے میں پیارے رسول نے جو فرمایا، میں نے جو حدیث شریف پڑھی ہے اس کا آخری ٹکڑا یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب 6 سال کے ہو جائیں تو ان کو صلاۃ پڑھنے کا حکم دو، 10 سال کے ہو جائیں نہ پڑھنے پر ان کو مارو، وَفَرِّقُوهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ۔ اخلاقی تربیت کے لیے ایک جگہ 2 بھائیوں کو بھی نہ سونے دو۔ دیکھیں کتنی بڑی بات پیارے رسول نے کس چیز کا اشارہ فرمایا۔ شریعت کا قانون ہے کہ جہاں کسی چیز سے شبہ ہوتا ہے برائی کا، غلط نظر اگر کہیں برائی کی طرف لے جاتی ہے تو وہ نظر بھی حرام اسی وجہ سے کی گئی ہے کہ غلط نہ دیکھیں، مسلمانوں کو حکم دیا گیا۔ تو لے دے کر کے مسئلہ یہ نکلا کہ ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ کم سے کم اپنے گھر میں خود کام کریں، نہیں تو ایسی بچی کو پالیں جس کو دودھ پلایا ہو ماں نے، اور دودھ پلانے کے بعد صرف یہ نہیں، ہمارے یہاں بھی ایک بچی نے دودھ پلایا، ایک لڑکی نے دوسری لڑکی کے بچے کو، رات دن میں شعور دلاتا ہوں کہ تمہاری بہن جیسے وہ یحییٰ اس کا بھائی ہے، اسی طرح تم بھی بھائی ہو۔ شعور دینا بھی ضروری ہے تاکہ شعور کے ساتھ پلیں کہ یہ ہماری بہن ہے، جو بہن کے عاطفے اور جذبے سے بڑے ہوں گے تو انشاءاللہ کوئی غلط کام نہیں ہوگا۔ اس وجہ سے آپ کا سوال یہ رہا کہ ایسی لڑکیوں کو گھر میں رکھنا غلط ہے، یا پھر ایسی بڑی عورتوں کو بھی رکھنا غلط ہے جن سے شوہر بھی غلط متاثر ہو سکتا ہے۔ اگلا سوال ہے محمد اسماعیل کی طرف سے، کہتے ہیں اگر والدین بچوں کا نکاح کرنے میں تاخیر کریں اور اس کے نتیجے میں بچہ کسی گناہ میں ملوث ہو جائے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا، والدین یا بچے؟ دیکھیے اگر دیکھا جائے تو بچہ اگر واقعی کام نہیں کر رہا ہے، ہونا تو یہ چاہیے، شرعی طریقہ یہ ہے کہ بچہ بڑا ہو کر کے خود کما کر کے شادی کرے، لیکن اگر باپ جانتا ہے کہ ہمارا بچہ بے راہ رو ہو سکتا ہے اگر شادی نہیں کریں گے، اور اللہ نے اس کو طاقت دی ہے تو واجب ہے کہ اس کی تحسین کرے، اس کی حفاظت کرے۔ لڑکی کے بارے میں بھی یہی ہے کہ لڑکی کو اگر کوئی بیٹھا کے رکھتا ہے اور طاقت ہے کہ شادی کر دے اور نہیں کر رہا ہے، تو روایت میں آیا ہے کہ اگر کوئی گناہ ہوا تو اس کا بہت بڑا حصہ اس کے ولی امر ماں باپ پر یا کوئی بھی ذمہ دار ہے اس پر پڑے گا۔ اس وجہ سے اس مسئلے کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اگر باپ مجبور ہے، اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے تو وہ مجبور سمجھائے، لیکن جس باپ کے پاس پیسے ہیں ہونا یہ چاہیے کہ کل ہم مر کے جب چھوڑیں گے تو انہی کا پیسہ ہوگا، تو ابھی سے ان کی مصلحت میں ہم خرچ کریں۔ یہ چیز یعنی اگر آپ پوچھیں گے کہ اس کی دلیل کیا ہے تو ہم یہی کہیں گے کہ عام جو شرعی دلیلیں ہیں اس کی بنا پر کہا جائے گا کہ باپ کے اوپر واجب ہے کہ اپنے بچوں کی حفاظت غلط کام سے کریں، اور وہی ایک ذریعہ ہے۔ تو ایک شرعی قاعدہ ہے، ما لا یتم الواجب الا به فهو واجب، بچے کا بچانا باپ کے اوپر واجب ہے، اس کے ذریعے سے اگر نہیں بچا رہا ہے تو پھر اس پر بھی گناہ ہوگا ایک واجب چھوڑ کر کے۔ یہ ایک بھائی کا سوال ہے، شیخ یاسین ان کا نام ہے، کہ مولانا صاحب آپ نے کہا کہ گھر کا ماحول سدھاریے، لیکن یہاں پر ماں باپ اپنی لڑکیوں کو مردوں کا لباس پہننے سے منع نہیں کرتے، آپ ایسے لوگوں کے بارے میں کیا کہیں گے؟ وہی بات رہی کہ یہ غیر
اسلامیین کا غیر مسلموں کا یہ طریقہ ہے، آپ اس کو اختیار کرنے کے حقدار نہیں ہیں۔ پیارے رسول نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو شخص لباس میں اور یہ لباس میں مشابہت وغیرہ یہ ان کے تمام اور دوسرے اعمال اور اخلاق سے محبت کا داعیہ پیدا کرتا ہے۔ یہ نہیں کہہ لیں گے کہ نہیں ہم اس کو پہن رہے ہیں لیکن اس کے باوجود ہم ان سے کراہت کرتے ہیں، نہیں، آہستہ آہستہ ان سے محبت اور ان کے دوسری چیزوں سے بھی، یہاں تک کہ آدمی دین سے بھی بیگانہ اور دین سے بھی دور ہونے کی جال میں پھنس سکتا ہے۔ اس وجہ سے وہی بات رہی کہ بچپن ہی سے ان سب چیزوں سے بچوں کو اپنے روکنا چاہیے۔ آپ نہیں رہے تو آپ نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی، بعد میں جیسا چاہیں۔ البتہ نوجوان لڑکیاں اگر گھر میں کوئی ایسا کپڑا پہن رہی ہیں جو کسی غیر کی مشابہت نہیں ہے، البتہ بڑے بے پردہ ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، اپنے گھر میں یعنی شوہر کے ساتھ۔ یہاں تک کہ شوہر اور مرد کے بارے میں اگر ننگے بھی رہ لیتے ہیں کسی وقت میں، اس کو بھی جائز کہا ہے، صرف مرد اور ایک دوسرے کے لباس ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ ایک شکل یہ بھی ہو سکتی کہ کوئی کپڑا نہ رہے، لیکن وہ خصوصی طور پر خاص حالات میں اور خاص گھر میں، نہ کہ باہر۔ اسی طرح ہمیں شرم آتی ہے، اللہ کے فضل سے ہم نے بچیوں کو پالا ہے کہ ابھی کوئی بچی میں باہر سے آ رہا ہوں آواز سنا اور ننگے سر بیٹھی ہے، فوراً دوپٹہ ان کے ساتھ ہو جاتا ہے، سر بھی ننگے نہیں دیکھ پاتا ہوں، چھ جائے کی اور دوسری چیز ہے۔ لیکن فیشن میں لوگ بچیوں کو سب کچھ ننگا کر کے اور خود دیکھتے ہیں، ایسے میں غیرت کو چیلنج ہے، غیرت کو بہرحال خیال کر کے ان سب چیزوں سے پہلے ہی سے احتیاط کر لینا چاہیے۔ جزاک اللہ خیر۔ اگلا سوال محمد شہاب الدین کا ہے، وہ سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ماں باپ اگر بہو پر زیادتی کرتے ہیں تو ایسی صورت میں بیٹے کو کیا کرنا چاہیے، اور ماں باپ کو اگر کچھ کہتا ہے تو کیا ایسی صورت میں یہ نافرمانی سمجھی جائے گی جبکہ وہ بات صحیح ہے؟ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے ظلم کو حرام کیا ہے۔ پیارے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا عبادی، اے میرے بندو، انی حرمت الظلم علی نفسی، ظلم کو اپنے اوپر حرام کر رکھا ہم نے، فلا تظالموا، آپس میں بھی ظلم نہ کرو۔ اگر لڑکی یقیناً بے راہ رو ہے اور ماں باپ کہتے ہیں اس کو چھوڑنا ہے تو چھوڑنا واجب ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی میں ایک صحابی آئے پیارے رسول کے پاس، کہتے ہیں کہ میں اپنی بیوی سے پیار کرتا ہوں لیکن ماں باپ کہتے ہیں کہ ان کو طلاق دے دو، تو پیارے رسول میں کیا کروں؟ پیارے رسول نے فرمایا وہ تمہاری جنت ہے ماں باپ، اب چاہے اپنی جنت کی حفاظت کرو یا اس کو چھوڑ دو، یعنی اشارہ فرمایا کہ ایسی لڑکی کو طلاق دے دیا جائے۔ لیکن اگر ظلماً ماں باپ، بلکہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، یہ بہت بڑے ظلم کی بات ہے کہ اگر لڑکی کے ماں باپ نے ذرا سا ان کے سامنے جھک کر سلام نہیں کیا اور آداب نہیں بجا لائے تو ناراض ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں اچھا ہم بتائیں گے، اس کو بھگا دیں گھر میں۔ یقیناً باپ کا حق نہیں ہے، البتہ صرف ایک شکل میں کہ اگر لڑکی بے دین ہے تو ایسے میں واجب ہو جاتا ہے عورت کو طلاق دے دے اگر ماں باپ حکم دے رہے ہیں اور اصلاح کا کوئی امکان نہیں، ورنہ بغیر سبب کے یقیناً بہت بڑا ظلم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ بچائے اس ظلم سے۔ جی، جائز نہیں ہے کہ بچے کو، یہاں میں یہ بھی کہوں گا، آپ کے سوال کا ایک جز یہ بھی ہے، بچے کے اوپر جائز نہیں کہ اس ظلم میں شریک ہو۔ اگر ایسے میں وہ بچہ باپ کی نافرمانی کر رہا ہے تو انشاءاللہ نافرمان نہیں ہوگا۔ لا طاعت، پیارے رسول کی حدیث مبارک ہے، لا طاعت، معمولی اطاعت میں، لا نفی جنس، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کی نافرمانی کر کے کسی بھی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں، بڑے سے بڑا ہو اور جس قسم کا بھی آدمی ہو، باپ سے بڑھ کے کوئی نہیں، ماں سے بڑھ کے کوئی۔ ظلم نہ کریں، ظلم کا حکم نہ دیں گے تو ان کی بات نہ مانی جائے گی شرعی طور پر بھی۔ جزاک اللہ خیر۔ ایک بہن کا سوال ہے، وہ کہتی ہیں کہ آج کل تعلیم بہت مہنگی ہو گئی ہے، تو کیا ایسی صورت میں ایجوکیشنل لون لے سکتے ہیں، یعنی تعلیمی قرض لے سکتے ہیں؟ تعلیمی قرض آپ نے اس کی تفسیر نہیں کی، ہم تفسیر کرتے ہیں۔ تعلیمی قرض یقیناً مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے بھائیوں کو قرض حسنہ دیں جس میں سود یا جو فائدہ نام رکھتے ہیں اس طرح کی بات کوئی چیز نہ ہونے پائے۔ لیکن آپ شاید یہ کہنا چاہتے ہیں یا چاہتی ہیں کہ قرض، سودی قرض بینک وغیرہ سے لیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے دیکھیے عام تعلیمات آپ دے دیں، اس کے بعد بچے کو کسی اور طرف ڈالیں، کوئی ضروری نہیں کہ آپ کی جو خواہش ہے کہ بچہ بڑے سے بڑا ڈاکٹر بنے، یہ واجب نہیں ہے بچے کو ڈاکٹر بنانا۔ واجب چیز یہ ہے کہ آپ اس کو دین سکھا دیں، شروع کے امور اتنا تو آپ بغیر قرض لیے کر سکتی ہیں، اور وہاں ایک حرام کام کریں گی جہاں واجب اور حرام میں ٹکراؤ ہو رہا تو حرام کو چھوڑ دیا جائے گا، یعنی یہ کہ قرض لینا پڑھائی کے لیے سودی قرض لینا جائز نہیں ہوگا۔ البتہ میں یہ کہوں گا یقیناً مسلمانوں میں ایسی کمیٹیاں تعاونی اور مددگار ہونی چاہیے کہ جینیس لڑکوں کو لے کر کے کتنے بچے ضائع ہو جاتے ہیں
ایسی کمیٹیاں بنائیں کہ ان کو پڑھا کر کے، اور واللہ میں نے تجربہ کیا خود کہ ہمارے خاندان کے لوگ پڑھتے نہیں تھے، ہم نے پڑھایا دو ایک آدمیوں سے، ہم نے شرط کیا کہ دیکھو پڑھ کر کے تم ایک اور کو پڑھا رہا۔ الحمدللہ کچھ لوگ کر رہے ہیں، کچھ لوگ بیچارے اتنا ہی ان کے پاس کافی نہیں ہے کہ اپنی روزی چلا لیں، تو الحمدللہ یہ طریقہ رکھیں کہ ان کو پڑھائیں، ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، جو کچھ بنائیں، ان سے شرط کر لیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ فراخی رزق دے تو کم سے کم ایک آدمی کو پڑھائیں۔ علمًا ينتفع بہ کا اجر جو آپ نے سنا ہے ہر ایک کو ملے گا۔ تو قرض لینے کی مصیبت نہ آنے پائے سودی، اس طرح کی اگر چیز کر لیں تو یہ مناسب رہے گا، بلکہ اگر کر سکتے ہیں اور نہیں کر رہے ہیں تو گناہگار بھی بہت سے لوگ ہو سکتے ہیں۔ محمد خیر المبین کا ہے، کہتے ہیں کہ کیا والدین اپنے بچوں کو غیر مسلم لڑکے یا لڑکیوں سے شادی کرنے کی اجازت دے سکتے ہیں؟ دیکھیے، قرآن کا حکم واضح ہے، اور اگر کوئی شخص اتنا آزاد ہو رہا ہے تو پوری دین سے آزاد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا ہے وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ، ان کو اپنے عصمت میں نہ لو، ان کو اپنی عصمت میں نہ لو۔ البتہ ایک عام حالات میں اجازت دی گئی ہے کہ یہود و نصارہ کی لڑکیوں سے شادی کر سکتے ہیں، لیکن وہ بھی مصلحت کے اگر خلاف ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیاسی دوربینی یا سیاسی بصیرت نے منع فرمایا تھا کہ نہیں، اب اس زمانے میں ضرورت نہیں ہے ان سے شادی کرنے کی۔ تو بہرحال اس کو سوچنا چاہیے، بہت کچھ دور تک سوچنا چاہیے۔ اگر یہاں تک آدمی پہنچ گیا، اس کا مطلب ہے کہ وہ خود ماں باپ جو ہیں خود اپنے دین کے امور کو نہیں جانتے ہیں اور ان کا دین سے تعلق نہیں ہے۔ جو بھی کوئی بھی ماں باپ ایسا ہے، یقیناً خود اپنے بارے میں سوچے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ خود ہمارا دین سے تعلق نہیں ہے۔ یہ سوال ایک بہن کی طرف سے آیا ہے جنہوں نے اپنا نام ذکر نہیں کیا، کہتی ہیں کہ اگر نیک اور پرہیزگار والدین کی دو اولادوں میں سے ایک اولاد نیک اور دوسری گمراہ ہو جائے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ دو اولاد میں سے ایک گمراہ ہو گیا، ایک ہدایت یاب ہوا، دونوں کو ایک ہی کھانا کھلا رہے تھے، ایک ہی پانی پلا رہے تھے، اور علم کا اور تربیت کا ایک ہی ڈوز دے رہے تھے آپ، تو تسلی کر لیجئے آپ حضرت نوح علیہ السلام کے لڑکے کی یاد کر کے، آپ کے اوپر جو فرض تھا آپ نے ادا کر دیا۔ اگر بچہ گمراہ ہوا آپ کے اوپر ذمہ داری نہیں ہوگی، لیکن اگر کمی کی ہے تو پھر آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ ہم نے کمی کی ہے یا نہیں کی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بچے کی تربیت میں کمی نہیں کی تھی، لیکن اللہ کی مصلحت وہ بے راہ رو ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ تمہارے میں سے نہیں ہے، تمہارے اہل میں سے نہیں ہے، تو نا اہل ہو گئے وہ۔ تو اسی طرح آپ اپنے کو یہ آیت پڑھ کر کے یا قصہ پڑھ کر کے تسلی کر لیں کہ ہمیں جو کچھ کرنا تھا ہم نے اپنی محنت کو صرف کیا، اب باقی جو تھا اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہم نہیں کچھ کر سکتے۔ آپ کو گناہ نہیں ہوگا، آپ اطمینان سے انشاءاللہ قبر میں جائیں گے۔ جی اگلا سوال محمد سلام بھائی کا ہے، کہتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث کو سمجھنا عام لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے، اسے عالم ہی سمجھ سکتے ہیں، اس لیے میرا سوال ہے کہ قرآن اور حدیث کو سمجھنے کا بہتر طریقہ کیا ہے؟ دیکھیے، تھوڑا سا مجھے وقت دیجیے گا، انشاءاللہ معاف کیجیے گا اگر اس بارے میں، کیونکہ یہ مسئلہ مہم ہے۔ قرآن حدیث کو اللہ تعالیٰ نے کس لیے اتارا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو تدبر کرو، اس سے سمجھو، اور جو نہیں سمجھتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے سختی کے ساتھ ان سے محاسبہ کیا۔ افلا یتدبرون القرآن ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنین الذین يعملون الصالحات، یہ قرآن سب سے زیادہ صحیح اور اچھے طریقے کی طرف ہدایت دیتا ہے، راستہ دکھاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیوں قرآن کو نہیں سوچتے ہیں لوگ، تدبر کیوں نہیں کرتے، کیا ان کے دلوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں؟ میں پھر دوسری بات جو کہوں گا اس پر غور کریں، کس کو مخاطب کر کے پیارے رسول نے فرمایا؟ انہی لوگوں کو جو پیارے رسول کے سامنے آ کر کے علم حاصل کرتے تھے۔ منافقین کا ذکر آیا ہے، منافقین جو اپنے دل میں کفر کی چھری چھپا کر کے ایمان ظاہر کرتے تھے مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے ان کو مخاطب کر کے کہا کتنے دن سے پیارے رسول کے پاس تھے، کیا ہر ایک مجتہد ہو گیا تھا؟ نہیں، انہی لوگوں کو مخاطب کر کے کہا جو پیارے رسول کے ساتھ بیٹھتے تھے، اور جو پیارے رسول اس وقت آدھا علم دیے ہوں۔ اگر اس آیت کی تاریخ دیکھی جائے تو 7ویں صدی ہجری میں آیت نازل ہوئی ہے، 7ویں ہجری میں، گویا ابھی پیارے رسول کی زندگی میں 3 سال اور باقی ہیں جو کچھ پڑھتا تھا، تو کتنا علم انہوں نے سیکھ لیا ہوگا۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ قرآن حدیث صرف مجتہد، اور مجتہد کے لیے ایسے شروط رکھے ہیں جو عنقا کی طرح ناپید ہے یقیناً، تو اگر ایسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ ان منافقین کو کیوں اس طرح برے انداز سے ذکر کرتے؟ اور ایک بات اور کہوں، الحمدللہ زندگی بھر
قرآن حدیث اور فقہ کی تمام کتابیں سبقاً پڑھی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج کل الحمدللہ جو قرآن حدیث کو سمجھنے کے ذرائع ہیں، یہ نہیں کہا جاتا ہے کہ ہر ایک جو ہے وہ مجتہد بن جائے، فتویٰ دینے لگے، لیکن یقیناً قرآن کے ترجمے سے قرآن کے مفہوم کو سمجھا جا سکتا ہے۔ پھر احادیث صحیحہ کے لیے کمپیوٹر میں جو کام کیا جاتا تھا، ہم خود 40 سال 35 سال پہلے ایم اے کیا ہے اور 30 سال 32 سال ہو گئے پی ایچ ڈی کی ہے، جو حدیث ڈھونڈتے تھے ہم 2 4 گھنٹے ہفتہ لگ جاتا تھا، 1 منٹ کے اندر کمپیوٹر سے اس کو ڈھونڈیے اور پھر اس کے مرجع کو دیکھیے اور اس پر الحمدللہ وہ کام بہت آسان ہو گیا ہے۔ اب اس زمانے میں حدیث قرآن کا سمجھنا اور ہی زیادہ آسان ہو گیا، پوری دنیا کی کتابیں، اور اس زمانے کے محدثین نے، جس میں شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، حدیث کی بہت خدمت کی ہے۔ اگر کوئی شخص دین کو پہچاننا چاہتا ہے تو ان کی کتابوں کو لے کر کے صحیح اور ضعیف حدیث کو پہچان سکتا ہے، اور الحمدللہ بہت کچھ استفادہ ہو سکتا ہے۔ مذاہب کے لوگ یہی کہتے ہیں، بلکہ ایک علامہ مصری ساوی، جن کی تفسیر ساوی ہے، اتنی عجیب بات کہہ دی ہے کہ اگر کوئی شخص اس وقت قرآن حدیث کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو بے دین ہو جائے گا، کیونکہ صرف مذاہب ہی کو پڑھنا اور دیکھنا ہے، قرآن حدیث کو دیکھ کر کے زندیق ہو جائے گا، بے دین ہو جائے گا۔ اس پر ہمارے استاد شیخ علامہ شنقیطی، جنہوں نے کتاب لکھی ہوئی ہے، ہمارے طلبہ کو معلوم ہوگا، اضواء البیان، اس پہ بڑی لمبی بحث کی ہے اور اسی طرح کا ذکر کیا ہے۔ علامہ البانی آئے تھے کچھ پہلے، آج سے 40 سال پہلے، ہم کلاس سے بھاگ کر کے ان کے پاس جا کر کے بیٹھتے تھے، کلاس سے غائب ہو کر کے صبح میں، تو ان سے جب پوچھا گیا کہ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہی سوال کہ قرآن حدیث اب نہیں سمجھا جا سکتا اور حدیث صحیح کو اور ضعیف کو نہیں پہچانا جا سکتا ہے، تو آج سے 40 سال پہلے جبکہ صرف کتابوں کے فوٹو بڑی مشکل سے ملتے تھے، کہتے تھے اب اس زمانے میں اور زیادہ آسان ہو گیا۔ اگر یہ کمپیوٹر کا زمانہ انہوں نے دیکھا ہوتا تو اور ہی زیادہ۔ بہرحال تو کہنے کا مطلب ہے کہ جو لوگ یہ بات کہتے ہیں، اگر دنیا میں کوئی جھوٹ بات ہے تو یہ بات ہے کہ قرآن حدیث کو نہیں سمجھا جاتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حدیث کو بیکار اتارا ہے، بہت ہی غلط بات ہے۔ پھر ایک چیز یہیں سے کہہ دوں کہ یہ اس وجہ سے کہا گیا کہ آج کل کہتے ہیں کہ قرآن حدیث کا نچوڑ مذاہب میں ہے، مذاہب کے پر تعصب کر کے آخر دنیا نے کیا حاصل کیا؟ وہی اللہ کا گھر جہاں سے توحید اور وحدت کی آواز اٹھی تھی، اور وہی عرب جو ٹکڑوں ٹکڑوں میں بٹے ہوئے تھے ایک جان ہو گئے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ۔ وہ اسی گھر میں 4 مصلے 4 محراب ہوتے تھے، اور جو نقشہ کھینچا گیا ہے کہ ایک محراب پر اگر شروع کر رہا ہے تو دوسرے 3 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں اور انہی کے آدمی صلات پڑھ رہے ہیں، پھر جب یہ فارغ ہو جائیں گے دوسرے اٹھیں گے، تیسرے اٹھیں گے۔ مسلمانوں کی سب سے زیادہ اختلاف کی جو شکل ہو سکتی تھی اللہ کے گھر میں انہوں نے پیش کی۔ ہم نے ایک مضمون لکھا ہے کہ ائمہ کے اصول اور اقوال کی روشنی میں وحدت امت کی تعلیم۔ صرف ہم نے انہی اقوال کو اور اصول کو ذکر کیا جس میں انہوں نے کہا کہ قرآن حدیث کو لو، اور جہاں قرآن ملے ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمارا مذہب وہی ہوگا۔ اس وجہ سے خلاصہ یہ ہے کہ یقیناً قرآن حدیث کو آگے بڑھایا جائے۔ اور ہم ایک چیز اور کہہ دیں، ذرا سا صبر کیجیے شیخ، ایک چیز اور کہہ دیں کہ ہماری اسٹڈی ہے کہ مذہب کے 3 ٹکڑے کر لیں، کسی بھی مذہب کے، ہمیں احترام ہے، اور ہم دیکھتے ہیں تمام کتابوں کو دیکھ کر کے۔ ہم نے الحمدللہ یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی کی پڑھائی 1 سال کی نہیں رکھے گی، پہلے پڑھائی نہیں ہوتی تھی، تو 1 سال دراسی پڑھائی ہوتی ہے، اس میں ہم نے اصرار کر کے فقہ الکتاب والسنہ لکھا، اس کے اغراض مقاصد میں یہ رکھا ہم نے، اور الحمدللہ میں ہی پڑھاتا ہوں 10 سال سے تقریباً وہ مادہ وہ سبجیکٹ، اس میں یہ رکھا ہے کہ ہمارے حدیث پڑھنے والے طلبہ فقہ کی کتابوں سے بیگانہ ہوتے ہیں اور وہ ان کی تفاصیل نہیں جانتے، اور جو لوگ اور فقہ پڑھتے ہیں وہ حدیث نہیں جانتے۔ دونوں کا سنگم کر کے اور مسئلے کو کشید کیا جائے۔ کس طرح کہ اگر مذہب میں کوئی مسئلہ واضح طور پر قرآن حدیث کے خلاف ہے تو اس کو نہ لیا جائے۔ آپ پوچھیں گے کیا ایسے مسائل ہیں؟ آپ جانتے ہیں اسی حرم میں ہم سے کتنے لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمارے یہاں علماء تو دیکھیے کیسا مجبور ہو جاتے ہیں، ہمارے یہاں علماء تو کہتے ہیں کہ عورتوں کا مسجد میں امام کے پیچھے صلاۃ پڑھنا جائز نہیں ہے، عورتوں کا عیدگاہ جانا جائز نہیں۔ یقیناً واضح طور پر کوئی بھی اگر مجھ سے اس پہ بات کرے کہ میں نے غلط کہا ہے، اللہ کا حوالہ دے کر کے اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر سامنے رکھ کر کے پوچھے کہ کیا تم نے غلط کہا ہے، کہتے ہیں کہ جائز نہیں ہے۔ پیارے رسول نے فرمایا لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اللہ کی بندیوں کو اللہ کے مسجد میں جانے سے نہ روکو۔ ہاں اگر گھر کے بچے ضائع ہو رہے ہیں تو نہیں، لیکن ایک بوڑھی ہو گئی ہے اس کو بھی نہیں جانے دیتے۔ وہاں حج کرنے آتے تو کہتے ہیں ہمارے علماء نہیں آنے دیتے ہیں مسجد میں، تو ہم لائیں کہ نہ لائیں؟ جب ان کو حدیث سناتے ہیں تو کہتے ہیں بہرحال ہمارے علماء نے منع کیا، ہم اسی پر عمل کریں گے، اور کچھ لوگ وہیں سے چھوڑ کر کے یہ فکرہ۔ تو مذہب کے 3 ٹکڑے کر لیے جائیں، ایک یہ کہ جس میں واضح طور پر احادیث رسول
صحابہ کرام کے فتاوے موجود ہیں، اس میں کسی کا قول نہ دیکھا جائے، سب کے لیے دعا کر لی جائے۔ اور آپ ایک چیز بھی سمجھیں کہ حدیث کو جب ہم پڑھتے ہیں تو حدثنا فلان ایک ایک کے بارے میں پرکھ ہوتی ہے کہ یہ اپنی زندگی میں کیسے تھے، یعنی دیانتدار تھے، سچے تھے نہیں۔ امام صاحب کی طرف منسوب کرتے ہوئے بہت سی چیزیں آپ نہیں دیکھتے ہیں کہ کہاں سے منسوب ہوئیں۔ یقیناً امام صاحب کی طرف ایسی چیزوں کی نسبت بہت ہی ظلم اور جرم ہے۔ تو اگر حدیث مل رہا ہے تو اس پر عمل کریں۔ دوسرا حصہ وہ ہے کہ جہاں آپ کو کچھ نہیں مل رہا ہے تو پھر ہمارے ائمہ میں سے کسی کا قول جو قرآن حدیث کے قریب ہو اور مسلمانوں کے لیے آسان ہو۔ میں نے یہ چیز کہیں نہیں دیکھی، اپنے طور پر استنباط کیا انشاءاللہ، کیونکہ پیارے رسول نے فرمایا ہے، حدیث رسول ہے، ما خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین امرین الا اختار ایسرہما۔ پیارے رسول کو دو چیزوں میں اختیار دیا جاتا تھا تو سب سے آسان اختیار کرتے تھے۔ ہمارے سب امام ہیں، امام ابو حنیفہ سب سے بڑے امام اعظم، اور امام شافعی، امام مالک، سب امام ہیں، سب کے اقوال کو دیکھ کر کے ان کو لے لیا جائے، ان سے نکلا نہ جائے۔ تیسرا ٹکڑا ہوا ہے کہ جس میں کچھ نہیں مل رہا ہے، آپ کو نہ قرآن کی بات ملی، نہ حدیث کی بات ملی، نہ صحابہ کرام کا فتویٰ ملا، نہ ائمہ کا قول ملا، تو ایسے میں آپ کو حقیقی توقف کر لیں۔ لیکن لکھا ہے علماء نے کہ اگر ایسے میں مسئلہ مستعجل ہو، ایک جنازہ رکھا ہوا ہے خدا نخواستہ، اگر وہ جلدی سے فیصلہ نہیں ہوگا تو جنازے کے سڑنے کی نوبت آ جائے گی، تو عالم کو حق ہے کہ وہ اجتہاد کر کے فتویٰ دے کر کے جنازے کی حفاظت کرے۔ بعد میں اگر غلطی ہوئی تو اللہ اس کو معاف کرے گا، اجر بھی دے گا۔ مجتہد اگر اجتہاد کر کے ڈھونڈ کر کے کسی مذہب سے تابع ہو کر کے نہیں، قرآن حدیث کو ڈھونڈ کر کے فتویٰ دے رہا ہے تو غلطی بھی کر دی تو اجر ملے گا۔ یہی چیز ہمارے ائمہ سب کے ساتھ ہے کہ اگر ان کی کوئی بات ان کی طرف منسوب ہے اور وہ قرآن حدیث کے خلاف ہے تو ان کو ایک اجر، اور اگر وہ صحیح رہا ان کا اجتہاد تو ان کو ڈبل اجر ملے گا۔ اس پر یقین رکھیں، اسی پر ہم ایمان رکھتے ہیں کہ یہی دین اسلام کا مزاج ہے۔ اس کے علاوہ اسلام ٹکڑے ٹکڑے رہ کر کے ہمیشہ ایک دوسرے سے برسر پیکار رہے گا۔ ہماری یہ بات یاد کر لیں انشاءاللہ۔ ہم اپنی باری میں یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو، ان کو خاص طور پر ہمارے بھائی ڈاکٹر ذاکر نائک اور ان کے جو ساتھی ہیں سب رات دن دماغ پزی کر کے الحمدللہ یہ مجلس جو سجائے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ایک ایک نقطے اور ایک ایک حرف کا اجر، جو کچھ یہاں کہا جاتا ہے صحیح بات ہے انشاءاللہ، اس کا اجر دے اور ان کو مزید توفیق دے، ان کی حفاظت رکھے اللہ تعالیٰ۔ انشاءاللہ بہت اونچا کام ہے اللہ کے فضل سے، لیکن شرط یہ ہے بھائی کہ اتنا کچھ خرچ ہو رہا ہے امت کا، ہم اس سے استفادہ کریں۔ یہ نہیں کہ دلچسپی کے لیے اور دل بہلانے کے لیے آ کے سن گئے، نہیں، اللہ تعالیٰ کے بندوں کا یہ شیوا ہے، الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، بات سنتے لیکن اس میں اچھی سے اچھی بات لیتے ہیں۔ ہم آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ توجہ سے الحمدللہ سنیں، اور ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اپنے بھائیوں کا کہ مجھے یہاں بلایا، اور مجھے بہت ہی یعنی آپ یہ سمجھیں کہ دل کی خوشی سے بہت کچھ کہنے کا موقع ملا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہم سب کو اچھا رکھے۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ جزاک اللہ خیر۔ اسی کے ساتھ ہم اپنے